اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین، آپ کو راجہ سلطان محمود چوہان اور فرقان حسن راجہ کا سلام۔ ناظرین، میرے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں 53 سال بعد واپسی۔ اور یہ اس ضمن میں چونکہ کراچی میں میٹروپولیٹن کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں 235 یونین کونسلوں میں، اور ان کے حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو پارٹی پوزیشن جو ہے وہ آخر میں بتاؤں گا کہ کون سی پارٹی نے کیا پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد کراچی کا میئر کون بنے گا۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے۔ ناظرین، تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا۔ جمہوریت کب آئی اور جمہور کب جو ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر انوالو ہوئے، اس سلسلے میں یہ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے 1970 سے، جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے مغربی پاکستان اور کراچی سمیت پورے پاکستان کو کلین سویپ کر دیا تھا اور سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ کے طور پر ابھری تھی۔ اور اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طلسماتی شخصیت کا ایک مرکزی کردار تھا، جس نے پاکستان کے شودروں اور مٹھی بھر برہمنوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، اب راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ اور یہ جو نعرہ ہے وہ برہمنوں کو کسی صورت میں ہضم نہیں ہوتا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں تو آ گئے لیکن پھر برہمنوں نے انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ 1977 میں مارشل لاء لگا، کچھ قوتیں جو ہیں وہ اعلیٰ کار بنی اور اسلام کے نام پر، نظام مصطفیٰ کے نام پر ایک تحریک چلی اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک قتل کے کیس میں عدالتی قتل کر دیا گیا۔ اور بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد چونکہ اس کے مرکزی جو ہے کردار جنرل ضیاء الحق تھے، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو کے ساتھ ہی لاڑکانہ میں دفن کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبہ بندی میں کراچی میں الطاف حسین کو مہاجر کارڈ اور پنجاب میں میاں نواز شریف کو جاگ پنجابی جاگ کا کارڈ دے کر لسانی بنیادوں پر اپنے ان دو پودوں کی آبیاری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ کی علاقائی پارٹی تک محدود کر دیا گیا۔ وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے جنرل پرویز مشرف نے بھی مہاجر کارڈ کو تقویت دی۔ یہ پاکستان کی چیچک زدہ جمہوریت کا المیہ رہا ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، چیچک زدہ جمہوریت، جو بظاہر تو جمہوریت ہے لیکن جو جمہوریت کی روح ہے، جو فلسفی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ ماضی میں تمام جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں، انہوں نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات کرانے کے لیے ہمیشہ لیت و لال سے کام لیا۔ بلدیاتی ادارے شودروں کے لیے جمہوریت کی بنیادی نرسری ہوتے ہیں، جنہیں بڑے ایوانوں میں بیٹھے برہمن جو ہے ہمیشہ دبا کر رکھتے ہیں۔ جس بھی صوبے میں جمہوریت اور حکومت اقتدار میں آتی ہے، وہ اپنے پورے اقتدار کے دورانیے میں بلدیاتی اداروں کے لیے قانون سازی کرتے رہتے ہیں اور حکومتیں اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن نہ ہی بلدیاتی اداروں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے اور نہ ہی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں۔ 15 جنوری کو سندھ میں بلدیاتی اداروں کے دوسرے مرحلے کے الیکشن ہو چکے ہیں،
اس مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد کے شہروں میں بھی الیکشن ہوئے جو گزشتہ 3-4 دہائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے گڑھ سمجھے جاتے تھے اور واقعتاً تھے، جن پر ہمیشہ طاقتور قوتوں کا دست شفقت رہا، جو 2018 میں وہ دست شفقت MKOM سے ہٹا کر اسے 3 دھڑوں میں تقسیم کیا گیا اور کراچی میں عمران خان کی مصنوعی سیاست کے غبارے میں ہوا بھری گئی۔ ناظرین، عمران خان کے بے فیض ہونے کے بعد سیاسی دھڑے اور سیاسی پرندے اب اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ رہے ہیں۔ MKOM کے 3 دھڑوں کی ڈرامائی طور پر اتحاد، لیکن بلدیاتی الیکشن سے 2-3 دن پہلے متحد ہونے کی وجہ سے وہ بلدیاتی الیکشن کو مینیج نہیں کر پائے اور الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کمفرٹ زون میں چلے گئے۔ کراچی میں PTI کی قد آور شخصیات کے باوجود حوصلہ افزا نتائج نہیں نکل سکے۔ پیپلز پارٹی کو طاقتور حلقوں نے اندرون سندھ تک محدود کر دیا تھا، لیکن بلاول بھٹو کی محنت اور پرکشش شخصیت نے پیپلز پارٹی کو سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں میں زبردست کم بیک دیا۔ ان نتائج کی روشنی میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں بھی کم بیک کرے گی۔ اگرچہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا۔ عددی اعتبار سے تو پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہے، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے عمران خان نے جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر کے پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحاد ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف ڈپٹی میئر کا عہدہ حاصل کر کے اپنی جماعت کو مزید ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ ناظرین، آخر میں بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کچھ اس طرح سے ہیں۔ ٹوٹل 246 یونین کونسلز ہیں کراچی میں، جن میں 11 یونین کونسلز پر الیکشن نہیں ہوئے اور ٹوٹل 235 یونین کونسلز کے الیکشن ہوئے جن کے چیئرمین منتخب ہونے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑا اپسیٹ بھی ہوا کہ خرم شیر زمان PTI کے بڑے اہم رہنما جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سندھ اسمبلی میں، وہ کراچی کے میٹروپولیٹن کے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہ اپنی MPA ہونے کے باوجود اپنی یونین کونسل ہار گئے۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت سے اپسیٹ ہوئے، لیکن فائنل رزلٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 93 نشستیں چیئرمین ان کے منتخب ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے جنہوں نے 86 جو ہے چیئرمین جو ہے جن کے منتخب ہو گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر PTI ہے جنہوں نے 40 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہیں مسلم لیگ نون جنہوں نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام، ان کی 3 نشستیں ہیں۔ TLP تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ، انہوں نے 1 نشست حاصل کی ہے، اور آزاد جو امیدوار ہیں 3 منتخب ہوئے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ 235 جو ہے جو یونین کونسلز کے انتخابات مکمل ہوئے ہیں۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 93 ہیں، اور دیگر سارے اگر ان کے ساتھ ملا دیے جائیں، مسلم لیگ نون اور اس کے بعد TLP جتنی بھی جماعتیں ہیں، تو ان کے پاس بنتے ہیں 108، اور جماعت اسلامی کے 86 اور PTI کے 40 یہ ملائیں تو یہ 126 بن جاتے ہیں۔
تو عمران خان نے چونکہ غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی کا، تو اگر ان دونوں کا اتحاد ہوتا ہے تو یقیناً میئر جو کراچی کا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوگا، اور یقیناً کرٹسی سے کے طور پر جماعت اسلامی جو ہے پی ٹی آئی کو ڈپٹی میئر کی آفر کر سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بلاول بھٹو صاحب جو فرما رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، کیا وہ جیالہ اپنا میئر بنوا سکیں گے یا نہیں، یہ ایک آنے والے دنوں میں ٹیسٹ کیس ہوگا۔ آیا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو پھر تو وہ بہت زیادہ ہی کمفرٹیبل ہوں گے، لیکن جماعت اسلامی میئر کی سیٹ تو کبھی نہیں چھوڑے گی، یا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہیں ہوگا، بے شک ان کو اپنی میئر شپ چھوڑنی پڑے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس وقت تک کی کراچی کے الیکشنز کی صورتحال۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے۔